بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ اما بعد، معزز سامعین قدر، آج میں چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے دوستو، وہ ہے تحریک الیومناتی اور فری میسن کی جو تنظیمیں ہیں، یہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو سرگرم ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ورغلا رہی ہیں، ان کے عقائد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یہ کس طرح سے کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسلام کے کسی بھی کام میں آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ یکسانیت نظر آتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے۔ الیومناتی اور فری میسن، سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ الیومناتی اور فری میسن آخر میں ہے کیا؟ پیارے دوستوں، الیومناتی اور فری میسن یہودیوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا اور اللہ کے رسول سے دور کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہروں کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ آج کل الیومناتی اور فری میسن کا جو سب سے زیادہ اہم جو ان کا رول ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل کی سکرین پر غور کریں تو ہمارے موبائلز کے اندر مختلف قسم کے ایپس جو انہوں نے ڈالے ہیں، جس میں لائکی ہے، اس کے علاوہ اور کافی سارے ایپس ہیں جس میں مختلف ٹیٹوز ڈالے گئے ہیں، جس سے ہم لائیو کیمرے کے ذریعے اپنے چہروں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کبھی یہاں پر وہ بندر کی طرح کان آ جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ اپنے چہروں کو کسی طریقے سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اسلام سے دور کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، اور شیطان یہ ہمارے چہروں کو بگاڑ کر ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستوں، جہاں دجال کی آمد کا ذکر ہے، اگر ہم غور کریں تو دجال کی آمد کا اصل جو ہے علم وہ میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر میں یہاں پر کرتا چلوں کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ کس طریقے سے دوستو؟ غرقد ایک درخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ غرقد جو ہے یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودیوں نے دجال کی آمد سے قبل یہودی اس کی کاشت کریں گے، اور بہت زیادہ کاشت کریں گے۔ جب عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی تو تمام جو یہ عیسائی جو ہے یہ کچھ نہ کچھ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن یہودی جو ہے یہ مختلف درختوں اور چٹانوں کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے۔ تو ہر درخت جو ہے وہ یہ پکار کر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، فلاں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آپ آؤ اور اسے قتل کرو۔ تو وہ مسلمان جا کر اسے قتل کر دے گا، لیکن جو غرقد کا درخت ہے یہ نہیں بتائے گا۔ تو اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے، ین تاؤ اس کا وزیر اعظم ہے، ین تاؤ، اس کی جو حکومت ہے یہ بھی ایک نشانیوں میں سے ہے کہ دجال سے پہلے اسی کی حکومت ہوگی، جو آج کل اسی کی حکومت چل رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے غرقد کی درخت جو ہے انہوں نے بین الاقوامی سطح پر لگانا غرقد کے درختوں کو شروع کر دیا ہے، اور حال ہی میں بھارت کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ غرقد کے درخت کی کاشت کے لیے ان کو دعوت دی ہے، اور بہت زیادہ پودے ان کو فراہم کیے ہیں، باقاعدہ ان کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ دوستوں، ہمیں ان ایجنڈوں سے جو ہے دور رہنا ہے۔ دجال کی آمد کے وقت کیا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان جو اچھے خاصے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ اس راستے کو چھوڑ کر دجال کے پیچھے دوڑ اٹھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ آج کل اگر ہم غور کریں تو ہمارا تمام تر جو دجالی سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر پہلے کیا ہوتا تھا؟
نوجوان جو ہیں وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے، بھائی بھائی کو بھائی سمجھتا تھا۔ اور جو ہے آج یہ دیکھیں کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون آ چکا ہے، وہ ہر وقت اسی میں لگا ہے، اسے رشتوں کی کوئی قدر و قیمت جو ہے میرے پیارے دوستوں وہ نہیں رہی۔ یہ نہیں پتہ کہ میرے سامنے ماں بیٹھی ہے، یہ نہیں پتہ کہ میرے سامنے بہن بیٹھی ہے، کوئی رشتہ دار باہر سے آیا، میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ تعاون کرنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے، یہ سب جو ہے وہ چیزیں بھلا کر وہ موبائل کے اندر اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ وہ جو یہودی ہیں نا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا یہی تو ایجنڈا تھا کہ ان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا جائے۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے، مختلف پیکیجز کے ذریعے، یہ آج کل انہوں نے جو بیماری موبائل فون ہر بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے، تو اس میں ہر نوجوان جو ہے وہ دن رات اسی میں لگا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی جو ہے وہ تباہی پھیر رہا ہے، اپنے جسم کی بھی تباہی پھیر رہا ہے، دماغ کو جو ہے وہ چڑچڑاپن پیدا کر رہا ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ بات پروو کرتی ہے کہ زیادہ موبائل دیکھنے سے، زیادہ ٹی وی دیکھنے سے، زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین دیکھنے سے اس میں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جس سے انسان چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہمیں موویز دکھائی جاتی ہیں ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ہمارے احساس کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کے جو ہے وہ جھوٹی اور دجالی میڈیا جو ہے وہ چلایا ہے کہ مسلمان جو ہے، کیونکہ اس دور میں، جوانی کے دور میں، ہمارے جو احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، وہ گروم کر رہے ہوتے ہیں، وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ جھوٹ دکھایا ہوتا ہے، سپر مین دکھایا ہوتا ہے، اسپائڈر مین دکھایا ہوتا ہے، جیسے جو کریکٹر ہیں سپر مین، اسپائڈر مین جیسے کریکٹر، یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ دنیا کو بچا رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ غور کریں تو دنیا کو بچانے والی صرف ایک پاور ہے، پوری کائنات کو بچانے والی ایک ہی پاور ہے، اور وہ ہے میرے اللہ کی تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایک پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا۔ یہاں پر نعوذ باللہ اگر سپر مین بچا رہا ہے تو اس میں وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ دراصل تحریک علی میناتی اور فری میسن کا جو تعلق ہے وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ ہے، اور وہ فنڈنگ کر کے، پیسہ لگا کر مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے ہیں۔ اور وہ جو دجال ہے اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ ہمیں بچائے گا آ کر، تو اس کے لیے وہ رستے بھی صاف کر رہے ہیں۔ اسرائیل یہودیوں سے بھرا ہوا جو ملک ہے، اس میں یہ ساری کی ساری جو تنظیم کاری چل رہی ہے، وہ یہی اسی کا پس پردہ منظر میں نے آپ کے سامنے آج جو ہے وہ کھینچا ہے تھوڑا بہت۔ اگر آپ غور کریں تو ہمیں ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا اور فیس بک کے اوپر ایسے ایسے پیکیجز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو بالکل سستے ترین پیکیجز ہوتے ہیں، جس میں لیٹ نائٹ پیکیجز جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ آج کل ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی کامیاب ہو چکا ہے، یہودی کامیاب ہو چکا ہے، تو ہی ہیز سکسیڈڈ۔ دوستو ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی، خدا را اپنے آپ کو اکیلا بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم دین اسلام کی طرف آئے تھے۔ ہمارا نہ کہ یہ دجالی میڈیا، ہمارا دیکھیں اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہیئر کٹنگ، ہماری داڑھی کے ڈیزائن، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز یہودیوں کے مطابق ہو چکا ہے، اور یہی تو وہ چاہتے تھے میرے پیارے بھائیوں، اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کے اوپر سے ایمان جو ہے وہ جاتا رہا ہے۔ دوستوں ہمیں اپنے اللہ کے اوپر ایمان مضبوط کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو ایسی بناؤں گا جس میں آپ کو سارے کے سارے حالات و واقعات دجال کے، اس کے بعد یجوج مجوج کے، اور دوستو یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت قریب ہی جو ہے یہ سارے کا سارا جو دجال جو ہے، امام مہدی کا ظہور، اور اس طرح کر کے یہ جو یجوج ماجوج کی قوم ہے وہ بہت زیادہ نزدیک ہوں۔ دجال کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر فرشتے جو ہیں یہ صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسے یہاں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بنائے گا جو کمزور عقیدہ اور بد عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طریقے سے ایک پیر اور فقیر درباروں کے اوپر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں مشرک لوگ آج کل بہت زیادہ جا کر منتیں مانگتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کو، جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یا غوث یا داتا ہمیں اولاد دے دے۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو،
اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، پتے تک کو ہلانے والا میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوستوں، تو جب ان کو شیطان کیا کرتا ہے، میں آپ کو پس پردہ یہاں پر ایک چھوٹا سا مقصد بتاؤں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جب انسان ایک جاتا ہے دربار کے اوپر، وہ وہاں سے اپنی منت مانگتا ہے، اس کو اگر بخار ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا داتا یا غوث یا فلاں قبر والے میری جو ہے مشکل دور کر دے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پاور دے رکھی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے پرابلم وہ حل کر دیتا ہے ایک وقت کے لیے، لیکن اس کا یہاں پر اس کا جو ایمان ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو انسان ہے وہ سمجھتا ہے دیکھو کہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میں یہاں پر آتا ہوں اور میرے سارے کے سارے جو ہے وہ آرزوئیں تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر شیطان کامیاب ہوا ہے دوستوں، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ کس طریقے سے؟ شیطان نے اس کا عقیدہ اور مضبوط کر دیا ہے اس دربار کے اوپر کہ دیکھا میں نے آپ کے سارے کام جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، حالانکہ اس کا ایمان ضائع ہو چکا۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اگر نماز ہے تو صبر نہیں ہے، اگر صبر ہے تو نماز نہیں ہے۔ ہم نے حاصل کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بعد میں بات نکلے اور وہ بات جو ہے وہ پہلے پوری ہو جائے۔ دوستو ایسا نہیں ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ، پریشانی، پرابلم کسی بھی قسم کی کوئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اچھے سے وضو بنائیے، وضو بنانے کے بعد صاف ستھری جو ہے وہ جگہ پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، درمیان میں جو ہے وہ اپنی حاجت رکھیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور جو ہے وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر کیجیے، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے وہ ضروری ہے، بہتر ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اگر نہیں آپ کے لیے بہتر اس وقت تو آپ کو وقت آنے پر، بہتر وقت آنے پر وہ دیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کسی بھی دور میں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے وہ عمل بہتر نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جو قیامت والے دن جب ایک انسان عام آدمی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو یہ ثواب کیے بھی نہیں تھے تو اتنا ثواب مجھے مل چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے بدلے میں نے اتنا جو ہے وہ ثواب لکھ لیا ہے۔ تو وہ کہے گا کاش اے اللہ میرا تو کوئی جو ہے وہ دعا میری قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، دنیا کے اوپر ہی جو ہے وہ میں یہ دعائیں مانگتا رہتا اور میری کوئی قبول نہ ہوتی اور سارے کا سارا ثواب مجھے آج دے دیا جاتا۔ تو ہم جو ہے صرف اپنے رب سے دور ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو کبھی ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے غور سے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کو 17 علوم کی ضرورت ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ دوستو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کو پڑھیے، اس کی تشریح کیجیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لا ریب ہے، اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک لا ریب کتاب ہے میرے بھائیوں، لا ریب کتاب ہے، اس کے جو ہے وہ سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک یہ جو سائنس جو ہے میڈیکل سائنس، یہ تو آج ساری باتیں ثابت کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ثابت کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے کر اپنی بات کو جو ہے یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کا فرمان ہے کہ آپ اپنے جو کپڑے ہیں اس کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں ہمیشہ، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو چاہے عام حالت میں ہو۔ اب میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جس بندے کے کپڑے جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے ٹخنے ننگے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے دن اور رات کے اندر کہ اس کے جسم سے ایسی ریز خارج ہوتی ہیں جس کا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، اور رستہ ہے ہی کوئی نہ، وہ صرف مخصوص اسی جو ہے وہ ٹخنوں سے خارج ہوتی ہیں، اور اگر جس کی وہ ریز خارج ہو جاتی ہیں تو اس کی جو بڑی آنت اور چھوٹی آنت اور میدا، یہ ساری زندگی اس کا بالکل ماشاءاللہ جب تک اللہ نے اس کو زندگی دے رکھی ہے صحت مند رہتا ہے، اس کو آنتوں کا کینسر نہیں ہوتا، آنتوں کا ورم نہیں ہوتا، یہ بالکل صحت مند رہتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس نے جب یہ بات ثابت کی اور رپورٹ پیش کی تو بہت سارے جو یہودی ہیں جو ہے غیر مسلم ہیں، غیر مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے جب یہ رپورٹ پڑھی تو ان بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ اسی چھوٹی سی بات کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو دیکھیں ایک اسلام کی ایک بات کے پیچھے پوری دنیا پوری جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لاجک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام کیسا ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے کے پورے جو ہے وہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو سبحان اللہ، اسلام خود کتنا بابرکت ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھے، موت دے تو اسلام کے اوپر دے، ہماری تمام زندگی کو اسلام کے اوپر چلائے، ہمیں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دور رہنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، موبائل فون سے دور رہیے۔ میرا یہ پیغام جہاں AIS عمار اسلامک اسٹوڈیو AIS کی پلیٹ فارم سے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، خدا را اپنے بچوں کو آپ خود جو نوجوان میری آواز سن رہے ہیں، موبائل فون سے دور رہیے، قرآن پاک کی طرف آئیے۔ ہمیں فیس بک نہیں دیکھنی ہے، ہمیں قرآن بک دیکھنی ہے۔ کیا ہم ہر وقت واٹس ایپ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کی کتاب کو بھی کھول کے دیکھا ہے کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا اس میں کامیابیوں کے راز ہیں؟ وہ یہودی سب جانتے ہیں۔ کیوں دوستوں وہ جو ہے وہ حرکت کے درخت اگا رہے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے قرآن اور اللہ کے نبی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی حدیث کی وجہ سے، کہ حرکت کا درخت جو ہے وہ یہودیوں کو نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، تو وہ اس کی کاشت کر رہے ہیں۔ وہ یہی چیز مطالعہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی کتاب ہے۔ ہم مسلمان ہو کر دوستوں جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمیں جو ہے وہ اسلام کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسلام کے لیے اپنی جان قربان کریں، نہ کہ یہودی اور دجالی میڈیا کے لیے اپنی جو ہے وہ قربان کریں۔ یہاں پر آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، پیارے بھائیوں، جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں، میرے جو ہے مسلمان بھائیوں کی داڑھی نہیں ہے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لیجئے۔ پیارے بھائیوں، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ مٹی میں مل جانا ہے اس چہرے نے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہو۔ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، تو ہمارا چہرہ تو محمدی ہو۔ آگے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ داڑھی کو جو ہے وہ منڈوانا چھوڑ دیں، داڑھی کو بڑھائیں، ہم مونچھوں کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیں، مونچھوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں، تو ہمارا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔